میں علم البدی کا کلاس لے رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ علم البیان اور علم المعانی عبدالعظیم بھائی اور یا پھر شمیم بھائی کلاس لیں گے، تو میں یہ صرف آخر کا ہو سکتا لوں۔ بہرحال لیکن جو طریقہ وہ یہی ہے کہ سب پارٹیسپیٹ کریں، جن کو جتنا پتہ ہے اتنا بتانے کی کوشش کریں، باقی پھر انشاءاللہ ہوگا جو ہونا ہوگا۔ یہ اوپر علم البدی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ علم البدی کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو سمپلی جو ہے تھوڑی سی بات اس میں وہ یہ ہے کہ علم البیان جو ہے وہ اس میں الفاظ کا تعلق ہوتا ہے، الفاظ کا تعلق جو ہے علم البیان سے ہے، لیکن علم البدی میں مکمل معنی کا تعلق ہوتا ہے، معنی کے ذریعے ہی آپ علم البدی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں، جیسے کہ آپ کے یہاں دکھ رہا ہے محسنات لفظیہ اور محسنات معنویہ۔ تو بیک وقت وہ کبھی کبھی این ٹی ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہی پوچھ دے کہ محسنات لفظیہ میں کون ہے، محسنات معنویہ میں کون نہیں ہے، تو یہ اچھے سے ہم لوگ یاد کر لیں۔ محسنات لفظیہ میں ایک تو جناس ہے، اور دوسرا اقتباس ہے، اور تیسرا اس میں سجا ہے بس۔ تو ان تین چیزوں کو یاد کر لیں تو باقی جو محسنات معنوی میں خود بخود یاد ہو جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ آج پڑھیں گے جناس کو، جناس کیسے کہتے ہیں اور اس میں ہمیں کیا کیا سمجھنا ہے۔ اس میں انہوں نے جو کتاب ہے یہ البلاغۃ الواضحہ، اکثر سوالات اسی سے آتے ہیں، ابر بھی اسی سے آئیں، تو اس میں یہ کہ یہ پہلے بتاتے ہیں اس کے بارے میں اور آخر میں وہ قاعدہ بیان کرتے ہیں، لیکن قاعدہ پہلے پڑھ لینے میں اچھا ہے، اس میں باتیں سمجھ میں آ جائے گی ایک ہی مرتبہ میں۔ یہ ہے قاعدہ، یہاں سے دیکھیں یہ قاعدہ ہے۔ الجناس ان يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى۔ جناس کیا ہے کہ دو لفظ بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن معنی میں الگ الگ ہوں۔ دو لفظ بولنے میں ایک ہیں لیکن معنی میں الگ الگ ہیں، جیسے کہ ایک لفظ ہے ساعتن اور ساعتن۔ اب دیکھیے یہ ساعتن آپ لکھیں تو ایک ساعتن کا معنی ہے گھڑی اور ایک ساعتن کا معنی ہے قیامت، تو لیکن دونوں کا کیا ہے، لفظان فی النطق، بولنے میں کیا ہے دونوں برابر ہیں، ساعتن آپ بول ایسے رہے ہیں اور تو بولنے میں دونوں کیا برابر ہیں، لیکن معنی دونوں کا کیا ہو گیا، الگ ہو گیا۔ یہی چیز کہہ رہا ہے ہم سے کہ دونوں کا بولنے میں دونوں ایک ہوں لیکن معنی دونوں کا الگ ہو۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو جناس تام ہوتا ہے یا پھر ایک جناس غیر تام ہوگا۔ تو جناس تام کسے کہتے ہیں؟ جناس تام کہتے ہیں وہ متفق فیہ لفظان فی امور اربعۃ، جس میں کہ دو لفظ جو ہیں چار امور میں برابر ہونی چاہیے، چار امور میں ایک بھی اگر کم ہو جائے تو اسے پھر جناس غیر تام کہہ دیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے ان کے یہاں، نوع حروف، دوسرا کیا ہے شکل، تیسرا کیا عدد، اور چوتھا ہے ترکیب۔ نوع حروف کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ قاف، اور قاف ایک حرف کے ایک نوع ہے، لکھنے کی ایک قسم ہے اس کی، تو قاف سے اور بدل کر کے دوسرا کچھ اور ہو جائے دوسرے میں، یعنی کہ چار حروف ہو کل، تین تین حروف میں دونوں برابر ہیں لیکن ایک حرف اس کا بدل جا رہا مکمل، تو اسے کہتے ہیں کہ نوع حروف میں تبدیلی ہے۔ شکل، شکل کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں اعراب، شکل کا مطلب کیا سمجھ سکتے ہیں ہم، اعراب، جیسے کہ زبر زیر پیش ہے تو ایک میں کیا ہے زبر ہے اور ایک میں پیش ہے، باقی سب برابر ہے بالکل، اس میں چار حروف بھی، اس میں بھی چار حروف ہے دوسرے میں، اور عدد بھی وہ تین ہے تو اس میں بھی تین ہے، لیکن عدد بھی چار ہے تو اس میں بھی چار ہے، لیکن شکل یعنی کہ زبر زیر پیش اور اس میں کیا ہے بدل گیا ہے، تو اسے بھی کیا کہہ دیں گے، جناس غیر تام کہہ دیں گے۔ اور ایک کیا عدد، تعداد تو سمجھتے ہیں گنتی جو ہے۔ ترتیب، ترتیب کے اعتبار سے بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، ایک میں ترتیب کہیں اور ہے دوسرے میں کہیں اور ہے، تو گویا کہ اگر یہ چار چیزیں بیک وقت پائی جائیں گی تو اسے جناس تام کہیں گے۔ وغیر تام وہو مختلف فیہ لفظان
من الامور متقدمتی ہوگا کہ جس میں دو لفظ کیا ہے اوپر گزرے ہوئے امور میں سے کسی ایک میں بھی بدل جائیں تو اسے جناس غیر تام کہیں گے. یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا؟ بتایا جلدی سے، پارٹیسپیٹ کیجئے پڑھنے کے لیے سر آ رہی ہے سمجھیے سر. جی سر آ رہی ہے سمجھ آپ کی سر. ٹھیک ہے، کنہیں کو بھی کچھ بات یہاں تک نہ سمجھ میں آئے قاعدہ تو فوراً بول دیں تاکہ ہم ابھی جائیں گے وہاں تو سمجھنے میں آسانی ہو. چلیے اگر یہ چار چیزیں ہمیں یاد رکھنا ہے. ٹھیک جی بولیں. سر پلیز. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ؟ جی آ رہا ہے، تو اور ایک بار سن لوں گا تو اچھا ہوگا. ہاں تو ٹھیک ہے، تو بس یہ کہ یہ چار چیز بس اتنا یاد کر لیں آپ. ٹھیک، نوع حروف، شکل، عدد، ترتیب، ان چاروں چیزوں میں اگر کوئی چیز ہے، چاروں چیزیں بیک وقت پائی جائیں گی تو اسے ہم جناس تام کہیں گے، اور اگر ایک میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے تو اسے ہم جناس غیر تام کہہ دیں گے. باقی جناس کی تعریف یہ رٹا مار لیجئے، ابھی 2 مرتبہ بول لیجئے، بلکہ الجناس یتشابہ اللفظان فی النطق ویختلفان فی المعنی. رٹا مطلب آہستہ آہستہ بول لیجئے تاکہ جب جیسے بھی سوال آئے گا تو ویسے ذہن میں کلک ہو جائے فوراً. جیسے کہ انگلش میں آئی ایک لفظ ہے، ایک آئی کا معنی آنکھ کے ایک آئی کا معنی میں کے، تو وہ جناس ہے. کیوں؟ دیکھیں دونوں لفظ بولنے میں تو ایک ہیں لیکن معنی دونوں کا کیا الگ الگ ہے، تو وہ کیا وہی جناس ہے. چلیے اب اس کی مثال پڑھتے ہیں ہم لوگ. انہوں نے پہلی مثال دی ہے، آپ پارٹیسپیٹ کیجئے گا. میں قاعدہ بتا چکا ہوں آپ کو، اس لیے آپ کو کوئی بھی پریشانی اس میں نہیں ہوگی. میں اس کے یہ کہتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں صرف، باقی آپ پارٹیسپیٹ کیجئے، کوئی بھی پریشانی آپ کو نہیں ہونے والی ہے. قال اللہ تعالی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. یہاں پر کیا ہے؟ ساعتن اور ساعتن دو لفظ ایک ساتھ آ رہے ہیں کہ بھائی جب قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، تو مجرمون قسم کھائیں گے مجرمین کے وہ لوگ تو ایک گھڑی بھی نہیں ٹھہرے. تو اب بتائیں، چیٹ کر کے لکھ سکتے ہیں آپ اور ویسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو یہاں پر یہ ساعتن دکھا اور یہ ساعتن دکھا تو یہ جناس تام ہے یا جناس غیر تام ہے؟ یہ جناس تام ہے. تام ہے. سر جناس وجہ تام وجہ ہے. وجہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات. حروف اور جی اس میں چاروں چیزیں پائی جا رہی ہے. جی، نوع حروف بھی، شکل بھی، عدد بھی، شکل ترتیب بھی، بھی. عدد بھی، ترتیب بھی. جی میوٹ کر لیں. نوع حروف ساعتن، اب لیکن دیکھیے ابھی جب تبدیل. جی اور سیکنڈ جو ساعہ ہے اس میں تو الف لام نہیں ہے. نہیں الف لام کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو الف لام لگایا جاتا ہے، وہ الف ہے. ساعتن اور ساعتن کی بات ہو رہی، بس لفظ ساعتن. الف لام میں تو بعد میں آپ نے ایڈ کیا ہے نا، الف لام کو آپ تو ہٹا بھی سکتے ہیں الف لام کو، لیکن ساعتن کے سین کو نہیں ہٹا سکتے آپ. تو بہرحال تو ان میں چاروں چیزیں برابر ہیں، اس لیے یہ جناس تام ہے. اس کے بعد دیکھیں اگلی دوسری مثال دیکھیں ہم لوگ. وقال الشاعر فی رثائی صغیر اسمہ یحییٰ. ایک چھوٹے بچے کے مرثیہ میں کہہ رہا ہے جس کا نام یحییٰ تھا، کیا کہہ رہا ہے وہ کہ وَسَمَّيْتُ یحییٰ لیحییٰ فلم یکن الی رد امر اللہ فیہ سبیل. میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا تاکہ یہ زندہ رہے. فلم یکن الی رد امر اللہ فیہ سبیل، لیکن اللہ کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. اس کا معنی اسی طرح ہو جائے گا، اللہ کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس کا کریں. اس میں جو محل استشہاد ہے ہمارے پاس، جی محل استشہاد جو ہے ہمارے پاس، وہ ہم لوگ اس کو دو کو نشان کریں، یحییٰ اور یحییٰ کو. تو دیکھیں یحییٰ اور یحییٰ یہ بالکل اس کے روٹ ورڈ ہیں. اس میں لام کو، یحییٰ میں لام کو نہیں دیکھنا، میں لام تو بعد میں ایڈ کیا گیا، اس کو رہنے دیں. لیکن یحییٰ اور یحییٰ جو ہے یہ جناس کیا ہے؟ سر جناس
جی سر یہ کام اس ہے میں ڈفرینس ہے کہ ایک یحییٰ نام ہے اور دوسری یحییٰ اس کی زندگی کے بارے میں آ رہا ہے. جی 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 وہی تو انہوں نے قاعدہ بتا دیا تھا شروع میں کہ دونوں بولنے میں ایک ہوں گے لیکن معنی کیا ہے الگ ہوگا. میں ترجمہ کیا نا ابھی الگ کہ میں الگ نے اس یس کا سر. نام یحییٰ رکھا تاکہ یہ زندہ رہے. جی تو دونوں بولنے میں سر تو ایک یہ ہے یحییٰ اور غیر یحییٰ. تام میں آئے گا. غیر تام جی میں آئے گا سر. یہ غیر تام میں آئے گا سر. یہ کیوں بتائیں آپ. سر کیونکہ سر یہ سر چاروں امور میں سر جو ہے یہ ان کے اس میں سے علاوہ یہ مختلف آ رہا ہے سر اس سے. جی بتائیں جیسے کہ آپ نوع حروف میں مختلف ہے، یہ عدد میں مختلف ہے، شکل میں مختلف ہے، ترتیب چاروں میں کس میں مختلف ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے بتائیں. میری بات سمجھے تھوڑا سا رک کر کے. یحییٰ اور یحییٰ یہ جو ہے نوع حروف، یعنی کہ نوع حروف میں ہا یا اس کا ایک حرف ہے تو دونوں میں تو نوع حروف برابر ہیں، کوئی بدلہ ہی نہیں بالکل بھی. ایسا نہیں کہ فا ایڈ ہو گیا ہو اس میں یا قاف ایڈ ہو گیا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. تو نوع حروف میں تو بالکل صحیح ہے یہ. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ شکل میں دیکھیے شکل بالکل برابر اعراب کی، جو اعراب یا کے زبر یا پر زبر ہے، ہا پر جزم ہے، پھر یا پر زبر ہے، سیم وہی چیز اگلے والے یحییٰ پر ہے. تو شکل میں بھی دونوں ایک ہیں. تیسرا انہوں نے کہا تھا عدد میں، تو عدد میں یحییٰ میں جو یا ہا اور یا، تو اس میں جو یحییٰ 4 حروف مانے اگر آپ تو اس میں بھی 4 حروف ہیں، عدد میں بھی ایک ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ ترتیب ایک ہونی چاہیے. تو دیکھیے یحییٰ میں جو ترتیب ہے پہلے یا ہے پھر ہا ہے پھر یا ہے، سیم یہی چیز دوسرے یحییٰ میں بھی ہے، پہلے یا ہے پھر ہا ہے پھر یا ہے. تو یہ کیا کس کی مثال ہوئی اب آپ بتائیں. تام کی ہوئی سر. اور سر جو وہاں پہ لاسٹ میں لے کے لام کے بعد جو الف وہاں پہ ہے تو اس کو تو ہم نہیں مانیں گے نا، وہ لا کی وجہ سے الف وہاں پہ بڑھایا نا سر. نہیں وہ دیکھیے لکھنے کا وہ انداز ہے، سمجھے نہیں، لکھنے کا وہ انداز ہے، پر پڑھنے میں سیم بالکل لگ رہا ہو. ٹھیک ہے، اس کو جی نہیں دیکھنا ہے. اوکے سر. تو بہرحال اس بات سمجھ میں آ گئی یہ جناس تام ہے، جناس غیر تام نہیں ہے. یہ اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو تو ضرور بتائیں. اوکے سر کلیئر ہے. ٹھیک ہے. ایک تیسرا ہے ہمارے پاس ایک مثال ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہ مثال دیکھیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اب یہاں پر تقہر تنہر کا معنی، تقہر کا معنی کیا ہوگا؟ تنہر کا معنی جھڑکو مت. تقہر کا معنی کیا ہے؟ ڈانٹو مت. یتیم کو ڈانٹیے مت اور سائل کو جھڑکیے مت. دیکھیں اب یہاں پر یہاں جو محل استشہاد ہے وہ یہ لفظ ہے تقہر اور تنہر. تو اب بتائیں یہ کیا ہے؟ سر یہ غیر یہ تام ہوگا. جو یہ جناس سے غیر تام ہے. وجہ اس میں کہ دیکھیے انہوں نے 4 بتائی تھی. شکل کے اعتبار سے تو ایک ہے. اعراب جو ہے تا پر زبر ہے، یہاں پر قاف پر جزم ہے، ہا پر زبر ہے، پھر را پر جزم ہے. سیم یہی چیز وہاں دکھ رہا ہے ہمیں، پہلے زبر پھر جزم پھر زبر پھر جزم. انہوں نے ایک اور چیز بتائی تھی عدد، کہ تعداد میں یہاں پر بھی 4 وہاں پر بھی 4. ایک بتایا تھا انہوں نے ترتیب بھی ویسے ہی ہے، بالکل کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہوئی ہے. لیکن جو نوع حروف ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے. اس میں جو ہے قاف ہے اور وہاں پر کیا نون ہے. اس سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یہ قاف اور نون نوع حروف میں تبدیلی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو جناس غیر تام کہہ رہے ہیں. جی سر. اتنی بات میں سے کسی کو کوئی دقت ہو تو جلدی بتائیں. جی نا کلیئر. بہت اچھی بات، ماشاء اللہ. ایک مثال ہے یہاں پر دیکھیں، ہلا نہاکا نہاکا عن لوم امرئ لم یلفا غیر منعم بشقائی. ہلا نہاکا کیا تم کو نہیں روکا، نہاکا تمہاری عقل نے، عن لوم امرئ ایک ایسے شخص کی ملامت کرنے سے، لم یلفا غیر منعم بشقائن، بشقائن جو بدقسمتی کی وجہ سے غیر منعم نعمت والا نہیں ہو پایا، آسودہ حال نہیں ہو پایا. بہرحال ترجمہ کا مسئلہ نہیں ہے. جو محل استشہاد ہمارا وہ اس کو دیکھیں.
یہ ہے نہا کا اور نحا کا. انہوں نے 4 چیز بتایا تو بتائیں آپ سے بتائیں, چیٹ کریں یا بولیں سر یہ اعراب کیا ہے. سر اعراب کے حساب سے سر اعراب کی وجہ نحا سے کا اور شکل الحروف ہے سر, شکل الحروف, ہاں غیر بالکل تام, شکل حروف ہے شکل الحروف. وہ ٹھیک ہے, میوٹ کر لیں. صحیح, بس ایک کی وجہ سے, کیونکہ بچے 3 چیزوں میں تو صحیح ہے. یہ نوع حروف, میوٹ کر لیں, میوٹ کر لیں. نوع حروف عدد ترتیب میں تو ایک ہے, لیکن شکل میں کیا ہے کہ شروع کے جو نہا کا جو نون ہے اس پر زبر ہے اور اگلے والے نوحا میں پیش ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ جناح سے کیا غیر تام ہو گیا, باقی چیزوں میں ایک ہے. بہت اچھی بات. اب ایک خنسا کی ایک وہ ہے شعر ہے, وہ دیکھیں. خنسا نے کہا من قصیدۃ ترثا فیہا اخاہا صخرا, وہ ایک قصیدہ کہہ رہی ہے جس میں وہ اپنے بھائی صخر کی مرثیہ کہی ہے. اچھا بتائیں این ٹی اگر یہ سوال پوچھے ہم سے کہ خنسا کے 2 بھائی تھے صخر اور معاویہ, تو سب سے زیادہ کس کی مرثیہ کہی ہے, وہ کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ سکر پہ سر. سکر. ٹھیک ہے, اچھی بات. صخر کی ہی مرثیہ سب سے زیادہ کہی ہے وہ. تو یہاں جو مثال ہے, ان البکاء هو الشفاء من الجوا بین الجوانح, بکا یعنی رونا ہی شفا ہے, رونا ہی شفا ہے. من الجوا زخم سے, جوانح کے معنی ہوتا ہے اعضا کے معنی میں ہے, پسلیوں کے معنی میں, اعضا کے معنی میں خاص طور پر. محل استشہاد جو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے وہ ہے ہمارا جوا اور جوانے. بتائیں کہ کیا ہے یہ؟ غیر تمام ہے. غیر تام. کیوں کرتا ہوں بتائیں. چار میں سے کیا یہاں لکھا جائے گا؟ سر یہ عدد ہے. نوع الحروف نو ہے. عدد نوع الحروف. الحروف میں سر سر یہاں تو نو جوا میں 3 عدد ہے نا, الحروف. اور جوان پہ 4. کیا ٹھیک ہے, یہ مطلب دونوں بات یہ ہوگی عدد الحروف کہیں گے کہ نا سر اس کو. جی سر جی دونوں ہیں. عدد الحروف. کیا 2 عدد کیا ہے. ہیں بتائیں. عدد الحروف اور نوع عدد. عدد نوع عدد الحروف کیا اور چیز نو. ہوتی ہے؟ تو نوع حروف اور عدد ہوتی ہے. نوع جی حروف سر, میں دونوں. تبدیلی شکل ہو بھی رہی تو کہہ ہے. سکتے ہیں نا سر, شکل بھی حروف تو ہو بھی کہہ سکتا ہے نا. سکتے ہیں سر. نو حروف اور شکل حروف بھی کہہ سکتے ہیں. جی سر, ایک تو نوع حروف ہے اور دوسرا عدد ہے. نوع حروف اور عدد. نوع جی حروف اس سر. وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جوا میں جو ہے وہ الف پڑ گیا ہے نا, جوانے والی بات کہہ رہے ہیں نا. الف اور نون بڑا ہے یہ سر. جی سر. اور الف عدد میں نون بھی سر ہائی کو اس کے پڑا. پیچھے والے میں سر 3 ہی ورڈ آ رہے ہیں اور آگے والے میں جوانح میں 5 آ رہے ہیں. جی سر, ایسا ہی ہے. جی سر, میری بات سنیں ایک تھوڑا سا, کہ دیکھیے اوپر انہوں نے لکھا تھا یحییٰ, اور یحییٰ کو لکھنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے. جوا اور جوا کو لکھنے کا انداز یہ ہے, یہاں انہوں نے یا کے ساتھ لکھ دیا, وہاں الف کے ساتھ لکھا. مجھے لگتا ہے کہ بڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہ نون اور ہا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, جی سر. تو جوا اور جوا میں یہ کیا بولتے ہیں نوع حروف, اس میں جوا اور جوا صرف اتنا میں دیکھیں آپ, اتنا میں, اور اس کو جوا کو, اس میں نوع حروف کی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہے اور نہ اس وہاں میں تک. نوع حروف کی بھی نہیں ہے, شکل کی بھی نہیں ہے, اور یہاں پر ترتیب کی بھی نہیں ہے. بس بات یہاں پر بڑھ گئی ہے کہ آخر میں جا کر کے وہ عدد میں اضافہ ہو گیا ہے. نون ہا کے بڑھنے کی وجہ سے اب اس میں 5 حروف ہو جائیں گے, اور جوا کا 3 کا 3 باقی رہ جائے گا بس. تو اس جی لیے سر. جو انہوں نے لکھا ہے کتاب والوں نے, ان کا کہنا یہی ہے کہ اس میں جو ہے عدد میں تبدیلی ہوئی ہے. بہرحال جناح سے غیر تام ہے, اتنی بات تو پکی ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں. جناح سے غیر تام ہے, بات صحیح ہے. اور کچھ کہیں گے؟ ایک آدمی, 1 2 آدمی میوٹ کر کے انمیوٹ کر کے کہہ سکتے ہیں آپ. تھینک یو سر. ٹھیک ہے, اچھی بات. ایک تیسری مثال ہے ہمارے پاس. وقال تعالی حکایۃ عن ہارون یخاطب موسیٰ خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. نہیں, اتنا ہی تو لکھا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال تعالی حکایۃ, یعنی کہ ان ہارون یخاطب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں. تو ہارون کے بارے میں یہ قول ہے, خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل.
ہارون علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے. تو ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، خشیت مجھے یہ ڈر ہے کہ اب آپ یہ کہو گے کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے بنی اسرائیل کے درمیان. محل استشہاد جو ہمارے یہاں پر وہ یہ ہے بینا اور بنی. بتائیں کیا ہے؟ بنی ترتیب ہوگا، ترتیب ہوگا، غیر ترتیب. اس میں ہاں ٹھیک ہے. 9 حروف میں تو ایک ہی ہے کیونکہ تو با یا نون یہاں پر ہے صرف اور ترتیب. وہی با یا نون ساتھ ہے. جی جی یہ ترتیب میں بدل گیا تھوڑا سا، بینا با یا نون اور دوسرے میں نون پہلے آ گیا، بس بنی ہو گیا ہے. چلیے ماشاء اللہ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں، اچھی بات. اتنی بات ہم لوگ سمجھ لیا. اب اس میں جو ہے آخر میں انہوں نے یہ بحث کرتے ہیں تو اس کو پڑھنے کو اتنی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بتا دیا تھا کہ ایک تو انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ کتنی چیزیں برابر ہونی چاہیے. یہ دیکھیں ان کا کہنا یہ ہے، مع اتفاقہما فی نوع الحروف و شکلها و عددها و ترتیبها یسمى جناسا و تاما. جو قاعدہ تھا وہ انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ یہاں پر مذکور کیا ہے، ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے وہ بھی بتا دیا ہے کہ کس میں کیا بحث ہوئی ہے یہاں پر. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ تخر اور تنہر کو دیکھیے، نہاکا نحاکا کو دیکھیے، جوا جوانے کو دیکھیے، بینا بنی کو دیکھیے. تو اعلیٰ ترتیب الامثلہ، جیسا مثال انہوں نے بیان کیا مثال کے طور پر، ویسے پوری بات ایک طرح سے انہوں نے سمجھا دیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو اوپر میں یہ بات جنہوں نے کہا تھا نا، یہ والی 9 حروف اور شکل والی، عدد اور ترتیب والی، تو پہلے میں یہ بتانا چاہے تخر اور تنہر میں 9 حروف کی بحث ہے، نہاکا نحاکا میں شکل کی وجہ سے غیر تام ہو گیا، جوا جوانے میں عدد کی وجہ سے ہو گیا، اور بینا بنی میں ترتیب کی وجہ سے ہو گیا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو. سمپل ہے بڑا لکھو. یہ ہم لوگوں نے یہ پڑھ لیا تھا. کچھ تمرینات ہیں جو کرنے بہت ضروری ہیں کیونکہ آج کل سوال یہی سب پوچھ رہا ہے. تو پہلا ہم پڑھتے ہیں، پہلے جو ان کے یہ ہے، ما مات من کرم الزمان فإنه یحییٰ لدى یحییٰ ابن عبداللہ. بالکل. تو یہ تو مثال ہی جو کہ ایک مرتبہ تام کیا ہے بتائیں، کام ہے، کچھ کرنا ہی نہیں اس میں. اچھی بات. دوسری مثال ہے ان کی، لم نلقى سر غیرک پلیز شعر کا تو ترجمہ کر دیں سر پلیز. ما مات من کرم الزمان، زمانے کی سخاوت کی وجہ سے وہ نہیں مرا ہے. فإنه یحییٰ، وہ یحییٰ بن عبداللہ کے پاس وہ زندہ ہے. یہی ترجمہ. اور کسی کو ترجمہ پتا تو کیجیے. بہرحال مجھے لگتا ہے یہ ترجمہ ہے. اگلا دیکھیں، لم نلقى غیرک انسان. اچھا یہ ضرور یاد کریں کہ قالب التمام قالب العلماری ہو سکتا ہے جینیوں کے کوشچن میں ہم لوگوں کو ایک آسان سا کوشچن پوچھا اس نے، میں پتہ نہیں ابو تمام کیا لگا کے آیا، حالانکہ ابو العلماری کا شعر تھا، یاد ہی نہیں آ رہا تھا اس سے بیٹھ کر کے. لم نلقى غیرک انسانا یلاذ به فلا برحت لعین الدهر انسانا. لم نلقى غیرک، ہم نہیں ملے تمہارے علاوہ کسی ایسے انسان سے، یلاذ به جس کی پناہ لی جائے. فلا بریحت لعین الدہر انسانا، بریح منے ہمیشہ رہنا، آپ ہمیشہ رہیں گے لعین الدہر انسان. انسان کے معنی یہاں آنکھوں کی پتلی ہے، یعنی آنکھوں کی پتلی بن کر رہیں گے آپ ہمیشہ، لعین الدہر پوری لوگوں کے لیے. یہ کہہ رہا ہے لوگوں کی آنکھ کے لیے آپ آنکھوں کی پتلی بن کر رہیں گے. بہرحال اس میں جو محل استشہاد ہے ہمارا وہ یہ ہے، ایک یہ انسان کا اور یہ دوسرا انسان. بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ غیر تام. بتائیں آپ غیر تام کیوں کہہ رہے ہیں؟ قاعدہ سر تو پڑھ ہی تام چکے ہوگا. آپ. جنہوں نے غیر تام کہا وہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. کیجیے، آپ ہی کو فائدہ ہوگا، بالکل مت جھجکیے. کیوں آپ کے ذہن میں آیا؟ ترتیب کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ انسان یہاں ترتیب تو بعد ایک میں ہی ہے، آیا. کہا انسان میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. 9 حروف شکل عدد ترتیب نے کہا تبدیلی نہیں بھائی. ہاں سوری صحیح. جی جی کوئی سر تبدیلی یہ نہیں. تام کی ہے سر. جی جی بالکل تام کی. ٹھیک ہے. ایک دوسری مثال ہے یہاں پر، فہمت کتابک یا سیدی
فہمت ولا عجب ان اہیما، فہمت کتابک، میں نے آپ کی کتاب کو سمجھ لیا اے میرے آقا، فہمت، تو میں جھوم اٹھا، اور کوئی تعجب نہیں ہے کہ میں اہیما کیا ہو جاؤں، سرگردہ ہو جاؤں، اس طرح سے کوئی تعجب نہیں کہ میں سرگردہ ہو جاؤں. سر سر تام ہے سر، تام یہ ہے، بھی جی سر، یہ تام بھی ہے تام سر. ہے. تام ہے، جی سر. یہ دیکھنا ہے ہمیں فہمتو کو اور یہ دوسرا فہمتو کو، یہ محل استشہاد ہے یہاں پر. پہلا تو فہیمہ یفہم سمجھنے والا معنی میں، اور دوسرا جو ہے حیام کا جو معنی ہوتا ہے نا، کسی کے عشق میں پڑ جانا، بالکل پاگل پن کے حد تک پہنچ جانا، اس سے ماخوذ ہے وہ. بہرحال دونوں میں پڑھنے میں تو ایک طرح ہے، البتہ معنی دونوں کا بالکل الگ الگ ہے. تو لیکن یہ کیا ہے، چونکہ عدد ترتیب اس میں سب ایک ہی ہے یہ، تو اس وجہ سے جناسے تام کی مثال ہے. اب یہاں کچھ مثالیں وہ دیکھیں. ایک مثال ہے بسیف الدولتی اتسقت امور رأیناها مبددة النظام سما وحما بنی سام وحام فلیس کمثلہ سام وحام. بسیف الدولتی، سیف الدولہ کی وجہ سے، اتسقت امور، امور معاملات جو ہیں وہ اتسقا نظم و نسق والے ہو گئے، یعنی کہ منظم ہو گئے. رائناہا، جن امور کو ہم نے دیکھا کہ وہ مبدت نظامی، وہ بگڑے پڑے ہیں، خراب وہ نظام بگڑا پڑا ہے، وہ بھی کیا ہو گئے، سب بن گئے، اچھے ہو گئے. سما، وہ بلند ہوا، وہ حما، اور اس نے حفاظت کی، بنو سام اور حام کی. فلیس کمثلہ، تو اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے جو بلند ہوا اور حفاظت کرنے والا، بلند ہونے والا اور حفاظت کرنے والا، اس کے جیسا اور کوئی. اب یہاں پر محل استشہاد جو ہے وہ کون کون ہے؟ سامن حامن. سما ہما سامن ہمین، ایسا ہونا سر. دیکھیے سما اور سما کو کس کے ساتھ ملائیے گا، اس کو کہاں لے جائیے گا سما کو؟ سما اور ہما تو نہیں ہوگا، ہما کو حامن کے سما ساتھ کو کر سکتے سامن ہیں. سے سر، سما سامن ہما حامن، یہ دونوں دونوں ہونا. سر ادھر جو تو ہے پھر کیا پہلے ہوگا؟ شعر سے جو ہے سامن حامن، اور جو دوسرے والے شعر میں سامن حامن، ان دونوں کو سر ملائیں گے نا. نہیں تو پھر جناس کہاں سے رہے گا؟ سامن کو سامن سے ملائیے گا تو ہوگا، حامن کو حامن سے ملائیے گا تو ہوگا. اور شرط یہ ہے کہ معنی بدل جانی چاہیے. سر دیکھو سر، اس میں جو پہلا سامن، تو اس میں سر اگر ترتیب میں چینج ہو جائے گا تو سامن سر لگائیں گے. کسے ملائیں گے؟ سر جیسے یہ ہے نا، آپ نے جو جہاں پہ پہلے لگایا سین میم الف میں جو ٹک لگایا سر، اس کو اگر آگے ملائیں گے تو یہ سر ترتیب میں سر بدل جائے گا. بالکل بدل جائے گا. یس سر. جناسے غیر تام ہو جائے گا، اگر بدل جائے گا تو اس میں کوئی بات نہیں. یس سر. تو جناسے غیر تام. لیکن اگر آپ اس سامن کو ملائیں کس سے؟ اس سامن سے. اس حامن کو ملائیں یس اس سر. حامن سے، تو بھی معنی بدل جا رہا یس ہے. سر، کیوں؟ پھر پہلے یہ آپ تام، دیکھیں پھر یہ تام ہو جائے گا. شروع میں جو شروع میں جو سام اور حام دکھ رہا ہے یہ والا، یہ سام اور حام جو ہے یہ انسان کے معنی میں ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد ہیں سام اور حام، ان کے بارے میں تذکرہ ہے. اور جو یہ والا سام اور حام ہے، اس کا معنی، ایک کا معنی ہے سام کا بلند ہونا، اور دوسرے کا معنی حام کا معنی حفاظت کرنے والا. ٹھیک ہے. تو اب اس صورت میں سامن اور سامن، حامن اور حامن، دونوں جناس تام کی مثال ہوگی، جناس غیر تام کی مثال نہیں ہوگی. رائٹ سر. جنہیں کو کوئی کہنا ہے اس میں تو کہیں. چلیں اگلا دیکھیے. اگلا ہے عباس عباس اذا احتدم الوغى والفضل فضل والربيع ربيع. عباس عباس، عباس پہلا والا جو ہے وہ نام ہے، اور جو دوسرا جو ہے اس کا معنی ہے عبس و تولا والا، نہیں وہ منہ بنانے والا، منہ بسوڑنا جسے کہتے ہیں، منہ بنانا.
تو عباس کیا ہے؟ منہ بہت زیادہ منہ بنانے والا. اذا احتدم الوغا، جب جنگ بھڑک اٹھے. والفضل فضل، اور فضل نام ہے، فضل بن ربی ہے یہ. تو وہ فضل بن ربی فضل کی طرح یعنی کہ اچھے ہیں، مہربان. اور ربی یہ بھی ایک نام ہے، ربی بن یونس جو ہے موسم بہار کی طرح ہے. بتائیں کیا ہے یہ؟ سر یہ تام ہے کام ہے اگر، اور سر تام ہے. ہاں بس اس میں اتنی بات ہے. وہ کیا ہے؟ تام ہے. سر ایک عباس چیز عباس اور بالکل مجھے ایک ہی. پوچھنا ہے سر سر. ربی ہو سر، یہاں اس کے حساب سے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے سر یہ تام ہونا چاہیے. نہیں ہاں تو سر، جو تام ہی تو اگر کہہ رہے الف ہیں. لام ہو تو اس کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں نا سر. اس کو تو ہاں ہم الف لام نہیں. سے آپ کو اس سے روٹ کوئی ورڈ کو دیکھنا ہے. الف لام سے جیسے کوئی لینا دینا نہیں. جیسے الساعۃ سے وہاں ساعت دونوں تھا، وہاں الف لام سے کوئی مطلب نہیں، یہاں بھی آپ ویسے ہی ہے. دیکھیں اس کا جو روٹ ورڈ ہے یہ ہے فا زاد اور لام. اس کا بھی جو روٹ ورڈ ہے وہ فا زاد لام ہے. ربی کا جو ہے را با یا آئین، اس کا روٹ الف لام تو لگایا جاتا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہم کو. سر روٹ ایک ورڈ بات آپ اور کو دیکھنا پوچھنی تھی. ہے. جی سر اگر ایک چکر ہی شعر میں ہوں. دونوں پائے جائے، تام اور غیر تام، جیسے یہ جو اس سے اوپر والا شعر تھا اس میں مجھے لگ رہا ہے دونوں پائے جا رہے تھے. جب ہم دیکھ رہے تھے سما اور ہما، پھر اس کے بعد سامن اور حامن، تو یہ اگر سما اور ہما دیکھا جائے تو یہ تو غیر تام ہے. اور جب سامن اور حامن دیکھیں گے تو تام ہے. اور اس والے شعر سے تو مجھے نہیں یہ نہیں، نہیں بات سمجھ صحیح میں آ کہا رہا آپ. سر. سما کو آپ سامن سے دیکھیں گے، ٹھیک، اور ہما کو دیکھیں گے آپ حامن سے، تو سر جو ہے نا. پہلے شعر کی جو پہلی لائن ہے اس میں دیکھیں گے، یا دوسری والی جو لائن ہے فلیسا کمثلی، اس کے بعد جو لکھا اس کو دیکھیں گے؟ کیسے دیکھیں گے سر؟ وہ نہیں سمجھ میں آ رہا. ہاں یہ تو خیر مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ایسے نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. سو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ میں نے یہ بتایا تھا کہ سر سامن اور ایک حامن کہنے کو کا ایک سے مطلب یہ ہے دیکھا کہ جائے. جیسے سر آپ نے ایک ایگزامپل میں سر اوپر بتایا تھا نا سر. جی جی سر جیسے آپ نے بتایا تھا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. تو سر اس میں سر جیسے سر بینا میں آپ نے بتایا سر، یہ سر بینا بنی اسرائیل میں سر آپ نے بتایا کہ بینا میں جیسے با یا نون ایسے آیا ترتیب میں، اور پھر اس کے بعد بنی آیا ہے. تو سر اس میں ترتیب چینج ہوگی. اسی میں سر ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ سما میں الف آیا اور یہاں پہ ہما میں یا آیا، تو اس کی ترتیب میں وہ تھوڑا ڈفرینس ہونے کی وجہ سے غیر تام ہو سکتی ہے. میری بات دیکھیں، اصل میں ہم لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سما اور ہما کو، سما اور ہما کو نہیں دیکھنا ہمیں. سما کو دیکھنا ہے سامن کے ساتھ، ہما کو دیکھنا ہے حامن کے ساتھ. آپ کہنا یہ چاہتے ہیں پر ہم لوگ بولنے میں تھوڑا سا یہ کر رہے ہیں. تو دیکھیے ہاں بات صحیح ہے کہ یہاں پر سما میں سین میم الف ہے اور سامن میں بھی سین الف میم ہے. بس تبدیلی کس کی ہوئی ہے؟ تھوڑی سی ہوئی ہے کہ نوع حروف بدل گیا ہے. کیا بدلا ہے؟ بیچ میں نہیں، وہ ترتیب بدلا ہے بس. الف یہاں پر جو ہے ترتیب اس والے میں الف ترتیب بیچ میں بدل آ گیا. گیا ہے اور اس میں آ گیا. تو بہرحال یہ ٹھیک سر ہے. آپ ترتیب کا درست جو ہے. سوال ہے اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں، کیونکہ ایک ہی اس میں دونوں چیزیں مل رہی ہیں، تام کی بھی اور غیر تام ہونے کی بھی. تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ تام کہیں گے، غیر تام کہیں گے؟ لیکن سر جی اگر ایگزام ایسا کوشچن آتا بھی ہے تو میرے خیال سے اگر دونوں پائے جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ کہ مطلب اگر سامن حامن بتا دیجیے. اصل میں تھوڑا سا آپ کو میوٹ کریں. عمل آپ کا تھوڑا سا میوٹ. میں یہ کہہ دیکھیں رہا تھا یہاں پر سر. ایک سر سیکنڈ میں مجھے ایک منٹ کا موقع دیں مجھے. یہ اصل میں یہاں سے شروع ہوا ہے، ٹھیک. یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک. اس میں جو مصنف کا کہنا یہ ہے کہ فی کل مثال من الامثلۃ الآتیۃ، نیچے آنے والی مثالوں میں سے ہر ایک مثال میں جناس تام ہے. فبین موضعہ، آپ اس کی جگہ کو بتا دو بس، ٹھیک. تو اگر ہم لوگ یہی جناس تام کرتے ہیں، ایک منٹ، اگر ہم لوگ یہاں جناس تام مراد لے لیتے ہیں تو چیلنج کرنے کے لیے ہمارے پاس موقع ہے این ٹی اے کے حساب سے، اور کسی کو کہنے کے لیے بھی کہ دیکھو مصنف کو اس نے ایسا کیا ہے. مصنف بھی انسان ہی، ایسا نہیں، لیکن پھر بھی ان کی بات اوتھینٹک ہے، مان لی جائے گی. تو ایک یہ بات ہوگی میری طرف سے کہ جناس تام مان لیا جائے تو کام بن جائے گا. باقی آپ کہیں. سر ایگزام تو میں سر ایک اگر اس طرح کے کوشچن اگر آتے بھی ہیں سر، تو جس میں تام اور غیر تام دونوں ہو،
لیکن وہاں پہ سر یہی بات آتی ہے فبین موضعہ، یہی بات آتی ہے وہاں پہ ایک خط کشیدگی ہو جاتی ہے، وہاں پہ نوٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اس لائن کھینچ کے وہاں بتایا جاتا ہے کہ اس پوائنٹ کو بتا دیجیے یہ کیا ہے، یہ غیر تام ہے کہ تام ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے پھر وہاں پہ. ہاں تم بتایا نا، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جناس تام پہ لگانا ہے. کیوں؟ اگر وہ پوچھے گا بھائی تم نے، اگر وہ آنسر جہاں سے غیر تام کا دے بھی دیتا ہے تو آپ کے پاس البراۃ الواضحہ کا یہ فوٹو اسکرین کر کے PDF بنا کے دینے کا آپشن تو ہے. ایک موقع جی ہوگا سر. آپ کے پاس تو جیت سکتے ہیں آپ میچ. باقی ہم دیکھیے جناب NTA کسی کو، وہ خود بہت بڑی پاگل والی یہ بن گئی ہے، سنتی انتی کسی کی نہیں ہوگی. بہرحال یہ بات کہہ رہے تھے میں کہ اس میں جو جناست اب پورے اوپر سے نیچے تک کی مثالیں سب جناست تام کی ہیں، تو اگر مان لیں تو اچھی بات ہے، جناست تام سب کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. باقی دیکھ تو رہے ہیں ہم بھی کہ ہاں بھائی جناست غیر تام بنتا صاف دکھ رہا ہے یہاں پر. کچھ اور مثالیں سر ہیں، پڑھ ٹھیک ہے. لیتے ہیں ہم لوگ. یس جی سر. جی وہ بات صحیح ہے، جناست تام ہی مان لیں، ورنہ جھگڑا کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہم لوگ کا آپس میں. باقی ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ بھائی بات تو بن رہی ہے. قرآن کی ایک مثال ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. امن یا خوف کی کوئی بات بھی آتی ہے ان تک تو وہ لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں. تو یہاں محل استشہاد جو ہمارا تو یہ امر ہے اور یہ امن ہے. میں رکیے، میں اب چونکہ بات آپ میں ایک آدھ سے پوچھ لیتا ہوں. چلیے منارہ خاتون آپ بتائیں کیا ہے؟ سر نوع الحروف ہے. نہیں، جناس غیر تام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بتا دیں. غیر تام، غیر تام سر غیر تام. جی بہت اچھی بات. سب کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا، قاعدہ آسان ہے اس کا. بہرحال دوسری مثال ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ لوگ اس سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور دور رہتے ہیں، یعنی خود بھی دور رہتے ہیں. وہ لوگ روکتے بھی ہیں اور دور بھی رہتے ہیں. تو منظور بھائی آپ بتائیں کیا ہے؟ سر یہ غیر تام ہے سر. کیوں؟ سر کیونکہ سر اس میں یہ سر نوع الحروف کی وہ آئے سر. نوع الحروف میں تبدیلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہار حمزہ سر ٹھیک ہے. ایک تیسرا ہے فَيَا رَاكِبَ الْوَجْنَاءِ هَلْ أَنْتَ عَالِمٌ فِدَاؤُكَ نَفْسِي كَيْفَ تِلْكَ الْمَعَالِمُ. فَيَا رَاكِبَ الْوَجْنَاءِ، کہ اے اونٹنے کے سوار، کیا تم کو پتہ ہے، میری جان تم پر قربان ہو، کہ وہ جو نشانیاں ہیں وہ نشانی کس چیز کی ہیں، وہ علامتیں کس چیز کی ہیں. یہاں محل استشہاد جو ہمارا وہ ہے یہ عالم اور معالم. میں پوچھ لیتا ہوں کہ ان سے عمل آپ بتائیں کیا ہے یہ؟ لائٹ نہیں ہو رہی ہے. غیر تام اس لیے کہ اس میں حروف زیادہ ہے. نوٹ کر لیں آپ. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نوع حروف. ٹھیک ہے، آپ رک جائیں، میں ایک اور کہیں سے کہوں. شکیلہ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں کیا ہے یہ؟ جناس غیر تام ہے تو کیوں ہے؟ غیر تام ہے سر. کیوں؟ غیر تام. یہ کیوں غیر تام ہے؟ نوع حروف، شکل، عدد، ترتیب، چاروں میں کس میں تبدیلی ہوئی یہاں پر؟ سر یہاں پہ عالمون آیا ہے اور یہاں پہ معلم آیا ہے. وہ تو سب دیکھ رہے ہیں بھائی. اب ہمیں یہ بتا دیں کہ اس میں کس میں تبدیلی ہوئی؟ نوع حروف، عدد، ترتیب. نوع حروف کا مطلب کہ کوئی دوسرا الگ سے الفاظ ایڈ ہو گیا ہو بیچ میں، مطلب عالم کے بیچ میں، شروع نہیں. اور یا پھر کہ عدد میں تبدیلی، مطلب کہ کوئی لفظ بڑھ گیا اس میں تو اسے عدد میں کہیں گے. یا پھر ایک شکل میں اعراب کہیں کچھ آپ کو دکھ رہا ہو کہ اعراب بدل گیا ہے، ایسا کچھ ہے یہاں پر. اچھا رکیں، کوئی بات نہیں. بشرا حامد آپ بتائیں کیا ہے یہ؟ جی سر غیر تام ہے. کیوں غیر تام؟ سر عدد. عدد. بہت اچھی بات. جی یہ سر. عدد ہی ہے. یہ عالم کو آپ چاہیں خود سے لکھ لیں، عالم اور عالم. نوع حروف میں تو کچھ بھی نہیں ہے،
کیونکہ بیچ میں اگر کوئی چیز بڑھائے تب جا کے نوع حروف کی بات آئے گی. باقی ہم لوگ شروع میں اگر دے دیتے ہیں اس کو تو عالم عالم تو یہ تو پورا ایک ہی رہا اور یہ بھی عالم ایک ہی رہا, بڑھا یہ صرف میم. تو اس میں کیا ہوا کہ اب اس کو آپ گنیں گے تو اب یہ کتنا ہو جائے گا, میم عین الف لام میم 5 ہو جائیں گے اور وہ 4 ہی رہ جائے گا بندہ. چلیے یہ بھی ہو گیا. اب ایک اور مثال ہے یہ والی, ما یستفیق غراما وقال حریر یصف حیام الجاہل بالدنیا ما یستفیق غراما بها وفرت سبابا. یہ ایک اور مثال ہے اس میں, ایک سیکنڈ. ولو درا لکفاہ مما یروم سبابا. اس میں دو الگ الگ پیج میں چلے گئے ہیں بہرحال. تو پہلا والا کیا تھا, ما یستفیع غراما بها وفرت سبابا ولو درا لکفاہ مما یروم سبابا. تو یہ سبابا اور سبابا کا جھگڑا ہے تھوڑا سا بس, ٹھیک ہے. مانے ہوئے کہ ما یستفیع غرامن, استفاق میں اس کو افاقہ نہیں ملتا, غرامن بها اس دنیا کی محبت میں, وفرت سبابا اور اس میں ڈوبا ہی جاتا ہے وہ. ولو درا اگر اس کو معلوم ہوتا, لکفاہ تو اس کو کافی ہو جاتا, مما یروم سبابہ جو تھوڑا بہت اس کو مل گیا زندگی میں تو اگر وہ بھی کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے. بہرحال تو یہاں جو جھگڑا ہے وہ اس کا سبابہ کا اور سبابہ کا. تو اگر سبابہ اگر با پر زبر کے ساتھ لکھا ہو اور ایک سبابہ میں جیسے کہ یہاں دکھ رہا ہے کہ پیش ہے, تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھیں, ایک سیکنڈ. انشا بھٹ آپ بتائیں کیا ہوگا, بتائیں تام یا غیر تام, صرف زبر اور پیش کا فرق ہے. غیر تام ہوگا کی شکل میں. بہت اچھی بات, بس یہی ہے. ماشاء اللہ یہ ہم لوگ کو آ ہی گیا بہرحال. ایک اور یہاں پر ہے, وقال عبداللہ بن رواحہ یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقیل انہ امدح بیت قالت العرب. سب سے تعریف کا ایک شعر ہے جس کو عرب نے کہا, وہ شعر یہ ہے, تحملہ الناقة ادماء معتجرا بالبرد کالبدر جل نورہ الظلماء. تحمل اس کو ان کو یعنی آپ علیہ السلام کو اٹھائی ہوئی ہے, الناقۃ الادماء اونٹنی. یہ ادماء منے ادما خوبصورت اونٹنی ہے, معتجرن اور بالبرد آپ علیہ السلام چادر میں لپٹے ہوئے ہیں, کل بدری اور وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے, جلا نورہ جس کے روشنی نے نور نے روشن کر دیا ہے, الظلماء تاریکی کو. بہرحال اس میں جو محل استشہاد ہے وہ ہے یہ والا, برد بدر. راہی آپ ہی بتائیں کیا ہے یہ. سر یہ غیر تام ہے. کیوں؟ سر اس میں ترتیب مجھے لگا ترتیب کی وجہ سے ہے. بالکل ترتیب بدل گئی ہلکی سی, اس میں برد اس میں یہ ہو گیا. بہت اچھا. اور بھی کچھ مثالیں پڑھ لیجیے یا چھوڑ دیجیے, بتائیں, کیونکہ سوال تو نیچے بھی آ جاتے ہیں, ایسا کوئی یہ نہیں. سر نیکسٹ ٹاپک ہے سر. اگلا ٹاپک میں چلیں, کل پڑھیں گے. کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو سوال آ چکے ہیں کم سے کم وہ کر لیجیے. یہ سوال ان کے پوچھ چکے ہیں. سر اقتباس کے بارے میں تھوڑا ہو جائے. جی ہو جائے گا, تھوڑا یہ پڑھ لیں. یہ سوال ان کے پوچھ چکا ہے, بیز سر الصفاہی میرا ایک کوشچن آ رہا ہے سر میرے مائنڈ میں سر. جی سر جیسے یہ سر آپ نے پڑھا سر اجناس تام اور غیر تام, سر کیا ان کی بھی کیا آگے ٹائپس ہوتی ہیں یا سر بس اتنا ہی ٹاپک ہوتا ہے ان کا. اس سے آگے سر پتہ نہیں اگر میرے مجھے کہنے کا مطلب جیسے سر ہم نے پڑھا اجناس کیا اس کی بس سر یعنی تام ہی نہیں پڑھ سکتا, اس کی تام کی بھی آگے قسمیں یا بس اتنا ہی سر. مجھے نہیں پتا اس کے آگے کوئی قسم ہو, صرف دو ہی پتا مجھے, جہاں سے تام جہاں سے غیر تام. سر ایکچولی سر میں نے پڑھا تھا لاسٹ میں کہ مجھے سر وہاں پہ پڑھایا گیا تھا کہ تام کی 4 قسمیں, مماثل ہے,
مستوفا ہے، متشابہ ہے، اور مفروق سر ان کو وہی سلسلے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ بھی ہے یا نہیں. نہیں ہوگا، بالکل ہوگا، وہ ہم لوگ کو نہیں پتا، بس مجھے نہیں پتا. تو بہرحال یہ والی مثال انٹیا پوچھ چکا ہے، اس کو پڑھیں. بیز الصفائی لا سود الصحائف فی متونہن جلاؤ شک والریب. جو محل استشہاد ہے یہاں پر وہ یہ ہے صفائح اور صحائف. صفائح مانا وہی تلوار ہے، سفید تلوار ہے، نہ کہ صحیفے، بلیک صحیفے. فی متونہن جن کے متون میں یعنی کہ بیچ والے حصے میں جلاؤ شک والریب، شک اور ریب کو دور کرنے کا وہ ہے. تو صفائح اور صحائف. میں پوچھ رہا ہوں جیجو کما، آپ بتائیں کیا ہے یہ؟ کہ کیوں غیر تام ہے؟ ترتیب. ترتیب. چلو آپ سب کو تو یہ آتے ہی. ایک اور مثال ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. اس میں تفرحون اور تمرحون کی بحث ہے بس. آپ بتائیں گے شرول، آپ بتائیں شارول. تفرحون اور تمرحون میں بتائیں منصرف غیر منصرف کیا ہے؟ نوع حروف کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. ایک اور یہ بھی مثال ان کے پوچھ چکا ہے الخیل معقود بنواسی الخیر. اس کا بتائیں. ایم ڈی سر عمران اس آپ میں ہمیں بتائیں. خیل اور خیر دیکھنا ہے نا سر. ہاں خیل کو دیکھنا ہے اور خیر کو دیکھنا ہے. سر اس میں سر یہ نوع ہوتا ہے وہ سر اس کے نوع الحروف. ترتیب نو نہیں کیونکہ نہیں اس میں تو لام اور راہ ہے، وہ تو ڈفرینس ہے. نو تو ہے کیا ہے سر، اس میں؟ نو نوع نو نوع نوع الحروف ہے سر. کیا وَكُنَّا مَتَى يَغْزُو النَّبِيُّ قَبِيلَةً نَصِلْ جَانِبَيْهِ بِالْقَنَا وَالْقَنَابِلِ. قنا اور قنابل اس کو دیکھنا بس. بتائیں کیا ہو سکتا ہے قنا اور قنابل؟ عدد ہوگا سر. ٹھیک ہے سر یہ ترتیب صحیح میں ہے. آئے گا. نہیں یہ ترتیب تو عدد ہے، قنا اور قنابل. وہی جی قنا، قنا. یہاں تک جو قنا لکھا ہے وہ سیم قنا یہاں بھی لکھا ہوا ہے. تو بڑھا جو ہے باہر نام پر بڑھا ہے، تو عدد بڑھ گیا بس. اس کو گنیے گا تو کتنا ہوگا یہ؟ قنا قاف نون الف 3 ہی ہے، قنابل میں اس میں 5 ہو گئے ہیں یہ. اور یہ ایک یہ والا پوچھا تھا لا تنال الغرر الا برکوب الغرر. کیا بتائیں غرر اور غرر؟ شکل الحروف سے. غیر تام ہے اور شکل الحروف. چلیے ماشاء اللہ یہ تو ہو گیا ہم لوگ کا. ایک اقتباس ہے وہ بہت آسان ہے، اس میں کچھ کرنا ہونا نہیں ہم لوگوں کو. اس سے اس کا قاعدہ پڑھ لیں اور بس کچھ مثالیں. پوچھتا بھی کم ہے انٹی کیونکہ سب کو پتہ ہے. یہ اس کا قاعدہ ہے الاقتباس تضمین النثر او الشعر شیئا من القرآن الکریم او الحدیث الشریف من غیر دلالة على أنه منهما ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا. اقتباس کیسے کہتے ہیں؟ تضمین النثر، نثر یا شعر کا تضمین شیء من القرآن الکریم، قرآن کریم یا حدیث شریف میں سے کچھ کو لیا جائے من غیر دلالت، بغیر اس کو بتائے ہوئے کہ وہ قرآن حدیث سے لیے گئے ہیں، یعنی کہیں سے پتہ نہیں چلتا قرآن حدیث سے لیا گیا. ويجوز اور یہ بھی جائز ہے کہ ان یغیر فی الاثر المقتبس قلیلا، کہ وہ اقتباس کے لینے والا جو بندہ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے. جراح بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر قواعد دوبارہ لکھانا سر تھوڑا آہستہ آہستہ. الاقتباس تضمین النثر او الشعر. اقتباس ہے نثر یا شعر کا تضمین کرنا، قرآن کریم یا حدیث شریف میں سے لینا من غیر دلالتین،
بغیر یہ بتائے ہوئے کہ بغیر اس کی دلالت کے کہ وہ یہ شعر یا نثر قرآن کریم یا حدیث شریف سے لی گئی ہے. وَيَجُوزُ اور یہ بھی جائز ہے ان یغیر کہ وہ بدل جائے فی الاثر المقتبس قلیلا اقتباس کرنے والے کی اثر میں، یعنی کہ اقتباس میں تھوڑا بہت تبدیلی ہو جائے، یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ کچھ مثالیں ہیں وہ دیکھ لیں، بس اتنا ہی ہے. لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، تم کو دھوکے میں نہ ڈالے تاریکی سے کیا چیز؟ کثرت الجیوش والانصار، ان کا بہت زیادہ لاؤ لشکر ہے، وہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. انما نؤخرهم، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں ایک ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں جو ہے چکا چوند ہو جائیں گی، ٹک ٹکی، مطلب اس حالت میں رہ جائیں گی. تشخص مانا یہاں پر، تو یہاں پر دیکھیے اگر جو حافظ انہیں پتہ ہوگا انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ سر یہ قرآن قرآن کی کے آیت ہے انما نؤخرهم. یس سر. جی جی، تو جو حافظ ہے وہ کر لیں گے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے لیے. ایک دوسری مثال ان کا یہ رحلوا فلست مسائل اندارہم انا باخع نفسی علی، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ عمل پر؟ جی سر آپ بتائیں کیسے اس کو سمجھیں گے. آپ کی آواز پتہ نہیں صاف نہیں آ پا رہی ہے، تھوڑا سا میوٹ کر کے پھر بولیں. سر اس کو کیسے سمجھیں گے؟ کہیں سمجھیں گے، سر میری دیکھیں آواز بس یہ کہا نا کہ میوٹ کر لیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے تعریفی مصنف نے یہی کیا کہ اقتباس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم یا حدیث شریف میں سے لیتا ہے وہ بندہ، تضمین کرتا ہے ہلکا سا. تو اگر ہمیں قرآن کریم یا حدیث شریف آیا تبھی تو سمجھ پائیں گے ہم لوگ، ورنہ کہاں سمجھ پائیں گے، ظاہر سی بات ہے. چاہے کوئی بھی ہو، ہم یا آپ جو بھی ہو، اگر قرآن کریم وہ سمجھتا ہے، اس کو یاد ہے، یا حدیث شریف آیا تو وہ سمجھ لے گا. ادروائز ایک عجیب سی بات سامنے لے آئی جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا اس کا. تو سر بس تو اس میں اگر تھوڑا سا چینج کر دیں گے تو جو حافظ ہوں گے ان کے لیے بھی تو سر دقت ہو سکتی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس میں تھوڑا اپنے طرف سے بدل دے تو نہیں نہیں، سر. وہ آپ دیکھیں، یہ تو ہے ہی انا باخع نفسی علی آثارہم، یہ قرآن میں اس طرح سے نہیں ہے. قرآن میں اس طرح سے فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو اب انہوں نے نفسی کر دیا ہے. نہیں نہیں، تو اتنا کچھ نہیں ہوتا، وہ مطلب ذہن میں آ جاتی چیزیں. سر یس سر، وہ تو آ جاتا ہے سر اتنا سارا سر. جی جی، وہ آ جاتی ہیں، اتنا کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ مانے ہو رحلوا، وہ لوگ کوچ کر گئے، فلست مسائل اندارہم، تو میں اب ان کے گھر نہیں پوچھ رہا ہوں. انا باخع نفسی علی آثارہم، میں اپنے آپ کو باخع کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو گھلا دوں گا ان کے نقش قدم پر. اس میں بہرحال یہ بھی اقتباس کی مثال ہے. ایک تیسرا ہے یہاں پر، ابو جعفر اندلوسی نے کہا لا تعاد الناس فی اوطانہم، لوگوں سے دشمنی مت مول لو ان کے وطن میں رہ کر کے. قلما یرعی غریب الوطن، بہت کم خیال کیا جاتا ہے پردیسیوں کا. وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشًا بَيْنَهُمْ، اگر تم ان کے درمیان اچھا سے رہنا چاہتے ہو، زندگی گزارنا چاہتے ہو، خالق الناس بخلق حسن، تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہو، مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو اب دیکھیں خالق الناس بخلق حسن یہ کیا ہے؟ اب یہ قرآن کی آیت ہے. پڑھیں تو ذرا کون سی؟ وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشَ بَيْنَهُمْ لَا تُعَادِ سُوءَ خالق. سر مائنڈ میں نہیں آ رہی سر پوری. لیکن یہ جو ہے نا کہیں سے اٹھائے گئے، مجھے لگتا ہے یہ حدیث ہے شاید، یا پھر اگر قرآن ہو تو قرآن کی یہ فلعل وہ جو ہے خالق الناس بخلق حسن، یہ بھی کہیں سے لی گئی ہے. تو یہ بھی کیا وہ اس کی مثال اقتباس کی. اس میں کچھ کرنا نہیں، یہی بس یاد ہونی چاہیے، اگر تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے بعد تو کر لے گا آدمی. اور یہاں پر نہیں ہے، آگے کچھ مثالیں مل سکتی ہیں، دیکھیں.
یہاں کچھ مثالیں ہیں. اغتنم فودك الفاحم قبل ان يبيض فانما الدنيا جدار يريد ان ينقض. دیکھیں یہاں پر جدار یرید ان ينقض یہ قرآن کے ایک اس سے دیا گیا 16ویں پارے کا شروع میں بالکل. یسر ان ينقض فعقامه. اسی طرح ایک اور ہے ان کی قاضی فاضل صاحب نے لکھا ہے دیکھیے. ورد على الخادم الكتاب الكريم فشكره وقربه نجيا ورفعه مكان عليا وأعاد عليه أسر الشباب وقد بلغ من الكبر عتيا. یہ جو نجیہ ہے، رفع مکان علیہ ہے، بلغ من الكبر عتیہ، یہ سب قرآن کی آیت اٹھائے انہوں نے. ایک اور مثال ہے یہاں پر دیکھیں یہ والی. وقد كاد ان تكون من الملائكة فإذا نيتت بها الرقاء صارت أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ والی دیکھیں لا عدمت الدولة بيض سيوفه التي يرى بها الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. بہرحال کم سے کم یہ جو نیچے والے دکھے نا یہ سب قرآن کے ہے. اس کو رٹا مار لیں ایک مرتبہ. جن کو ایک تو وہ جو شروع میں جو مثالیں آئی وہ اری کی ہے والا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، یہ سب پوچھا ہے. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون لا ینبئک مثل خبیر انما المؤمنون اخوہ. یہ سب کیا قرآن کی آیت اٹھا رہے ہیں یہاں پر. بہرحال 2 ہی ہو پائے، حالانکہ 3 ہو جائیں میں تو یہ سوچ کے آیا تھا. شاید آپ لوگوں کو سب پتہ بھی تھا، پھر بھی آپ لوگ کا زیادہ ٹائم گیا ہوگا 2 میں. سر میں سر بہت اچھی چیز سر، بہت ساری چیزیں نئی سیکھی ہم نے. چلیے شکریہ، اچھی بات ماشاء اللہ. سر ایک بات میں کہنا چاہ رہی ہوں، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں. سر جیسے ہم لوگ کوئی شعر پڑھ رہے ہیں یا تو اس میں اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ یہ شعر کس کا ہے یا مطلب وہ تو لکھا رہتا ہے کس کا شعر ہے اچھا نا. آپ کے یہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب کہ کوئی اور موبائل کھولے بیٹھا ہے وہاں پر، 2 موبائل چل رہا ہے ایک ساتھ. نہیں سر میں آپ مائکرو فون ایئر لگائے فون کیا؟ لگا، ایئر فون اتارو. ہاں اتارے تو ایسے ہی بولے نارمل. جی سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے کوئی بھی اشعار ہے اس کا وہ رائٹر کا تو نام دیا تھا کہ فلاں کا ہے، متنبی ہے، جو بھی، مگر یہ پتا یہ اگر کسی کو اس میں پتا ہو گروپ میں تو کہ یہ مدح میں ہے یا یہ ہجا میں جو بھی ہے اس طریقے سے بتا دے. جیسے ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ سخر اور معاذ میں کس کی زیادہ تعریف کی، تو اس میں کچھ چیزیں نئی سیکھنے کو ملی ہے. تو ایسا کوئی گروپ میں کسی کو کچھ بھی پتا ہو کوئی شعر کے بارے میں تو بتا دے تو سب کا فائدہ ہو ہاں سکتا ہے اس میں. اصل میں نا وہ خنسہ جو وہ تو سوال ایسے اگر مثال ہے تو بتا ہی دے گا آدمی. اگر ایک آدھ مرتبہ سوال آیا ہو اب تک تو کبھی نہ کبھی تو یاد جی رہتا ہی آدمی کو. لیکن ابھی جو پوری جو جی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ کبھی بھی سوال وال میں نہیں آیا اکثر اس میں، تو اب اس میں کیا یاد رکھے آدمی. مرہ بس شاید ایک شعر تھا کہ متنبی کا، اس مجھے لگ رہا کبھی وہ ایگزام میں کبھی آیا تھا، میں دیکھ لی تھی. اوکے سر، بہت اچھی لگی کلاس، اچھا لگا، سیکھنے کو ملا. تھینک یو سر. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. پھر ملتے ہیں ہم لوگ کل انشاءاللہ اسی ٹائم. لیکن تو کل اگر اس کی جلدی کر پائے ٹائمنگ تو کیا ہے سر؟ 10 سے ہی کلاس رہے گی. اور بھی کلاسز ہونے والی ہے. آپ لوگ گئے تھے فرسٹ پیپر میں آج، وہ آئے تھے بھائی پڑھانے کے لیے ایجوکیشن والے، ان کا ماشاءاللہ ہمارے یہاں نہیں، ہم کلاس نہیں ہے. ایکچولی ہم نے ٹائمنگ دیکھی نہیں. میں نے یہ کلاس بھی ابھی دیکھی، ابھی جوائن کی جسٹ. تو سر میں نے کسی کلاس جوائن کی ہے. آج انہوں نے انٹروڈکشن کلاس لیا تھا ویسے، لیکن ان میں یس سر 44 5 بچوں میں آبجیکٹو سر. 35 بچے گئے تھے. یس سر 5 آبجیکٹو کروائے سر انہوں نے اس کے ٹیچنگ کے سر. ہاں وہ پڑھائیں گے ماشاءاللہ. ان کا پانی انہوں ان دیکھو کی ٹائمنگ کیا ہے عجیب سر؟ انسان ہے. شاید 7 بجے سے ان لیں کی گے، ہفتے میں 4 دن لیں گے ہاں بس. 7 سے ہوگی. تو بلاغا کی ڈیلی ہوگی 10 بجے؟ ہاں یہ کلاس ڈیلی ہوگی انشاءاللہ. اوکے. سر عظیم سر کی کلاس کتنے بجے ہوا کرے گی؟ عظیم سر ابھی کلاس اپنا لانچ نہیں کیا الہدا اکیڈمی پر. الہدا اصل میں ایک اکیڈمی ہے جس میں
سارے JRF فولڈر وغیرہ مل کر پڑھا رہے ہیں, چیزوں کو دیں گے, فرسٹ پیپر سیکنڈ پیپر سب. تو شاید ابھی وہ اپنا کلاس لانچ نہیں کر رہے ہیں اس پر. ہم لوگ کیے ہیں, جو کیے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی کلاس لانچ کر سکتے ہیں بغیر اس جھجک کے, اور پڑھا سکتے ہیں آپ لوگ بھی, کوئی یہ نہیں. سر مجھے ایک کل میرا وائوا ہے سر, تھوڑا سر مجھے سجا کا سر قواعد لکھا دے رہے سر. اچھا ٹھیک ہے, ابھی میں فون کر لیں آپ کو, نمبر دے سر دیتے کوشچن ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا شروع میں الف لام نہیں آنا چاہیے, مطلب الف لام کے بعد شروع میں تو جناس تام کا مطلب اعتبار نہیں کیا جاتا. پھر آخر میں اگر اعراب میں تبدیلی آ جائے, جیسے خاتون تھا وہاں پر تھا, ناقص ہم نہیں کہیں گے, غیر تام نہیں کہیں گے, اس کو بھی تام کہیں گے. مطلب تو مطلب کون سی اعتبار نہیں کرتے. دیکھیے آپ کی بات سمجھ میں تو آئی نہیں, پھر سے بولے آپ ایک مرتبہ. سر جیسے آپ نے جناس تام کی اگزامپل دی نا, جیسے کہ شروع میں الف لام تو ہم اس کا اعتبار نہیں ہوتا, مطلب تام نہیں ہوتا ہے, یا آخر میں جی میں نے اعراب یہ مطلب کہا تھا, میں یہ کہا تھا روٹ ورڈ کا روٹ مطلب عربی میں ہم اسے بولتے ہیں فعال. جیسے کہ ہے ایک لفظ اجتنبا, تو افتعل, تو جیم نون با, اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو کہیں گے, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں جیم نون با کو؟ انگلش وہ کی سر طرف مات سر مادہ. مادہ ہاں ٹھیک. مادہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مادے کا ہی اعتبار ہوگا, باقی سب کا اعتبار نہیں ہے, جب بھی اس میں جوڑا ہے الف وغیرہ سے. مطلب سیغہ جی چینج ہو جائے, سیغہ مطلب نہیں, اس سے کا نہیں ہے. جیسے کہ ایک لفظ ہے نا ساعتن, جیسے کہ ہم لوگ لکھے تھے, اور دوسرا ساعتن, تو اس کا جو اصل جو لفظ ہے اس کے یہی ہے ساعتن ساعتن, لیکن ہم اگر الف لام یہاں پہ بڑھا دیں تو اس الف لام کو کوئی اعتبار نہیں یہاں پر. تو یہ جیسے کیونکہ فعالہ الف ہے, لام, فعالہ ہاں آپ کا خالت کے ہیں, تو دیکھیے آپ نے جو تا بڑھایا ہے وہ الف لام کی طرح نہیں ہے. وہ الف لام تو ویسے ہی آتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, کسی چیز کو اسم بنانے کے لیے, معرفت بنانے کے لیے وہ آتا ہے. لیکن جو آپ نے تا بڑھایا قالت میں, یا پھر کسی نے عالم کو اس نے صرف اتنا کر دیا تھا کہ معالم کر دیا تھا, تو یہ جو میم ہے اس کی وجہ سے پورا اس کا معنی چینج ہو جا رہا ہے. قالت کی وجہ سے وہ لڑکا سے لڑکی ہو گئی بالکل, لیکن الف لام کی وجہ سے ویسا کچھ نہیں ہوتا اس میں. ساتون ہی رہے گا, ساتو کہیں تو بھی کوئی بات نہیں بنتی, اتنی معاملہ یہ نہیں جاتا. آخر میں معرفہ نکرہ ہو سکتا ہے آخر لیکن کچھ زیادہ نہیں نہیں ہوتا. ہوتا, آخر کے جی اعراب کا اعتبار بھی نہیں, الف جو لام پہ آخر میں کیا اعراب اعراب آتا ہے اس جاتا کا ہے؟ اعتبار نہیں. سر ساعتن جیسے ساعتو تھا وہاں پر اس دن تھا. نہیں وہ اچھا, تو تنوین کی بات نہیں, تنوین کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں مجھے لگتا ہے. سر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جو فتح کی جگہ الف لا دیتے ہیں, کسرے کی جگہ یا لا دیتے ہیں, تو اس کا بھی تو سر نہیں اعتبار کیا جائے گا نا, اس کو بھی تو پھر ہم تعمیم مانیں گے جب ایسا ہوگا تو. آپ کو ایک لفظ بولیں, میں اس کو لکھتا ہوں یہاں. سر ابھی تو میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی ویسا ورڈ, جیسے کوئی دوبارہ بولیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سر جیسے کوئی ورڈس ہوتا ہے تو اس کو ہمیں وہ فائل کی حالت میں تو ضمہ ہوگا, کبھی اس کو جیسے فتحہ ہے, الف چاہتا ہے تو الف لگا کر یا فتحہ دے کر کے اس کو بنائیں گے, تو اگر فتح کی جگہ ہم دوسرے والے ورڈس میں الف لگا دیں گے تو سر اس میں تو پھر وہ تعمیم ہوگا نا, وہ تو نہیں چینج ہوگا. جیسے سر بابر یا بابن, تو جو بابن وہاں پہ ہوگا تو وہاں پہ الف لگا کے بڑھا دیا جائے گا, تو سر تب بھی تو تعمیم ہوگا نا, یہ کہنے کا مطلب ہے. تب بھی کیا نہیں ہوگا, تام. تب تو تام ہوگا نا سر. ہاں بابن تو ابھی بھی تام ہے. تو اگر آپ اسے ایسے لکھ دیں, ہم اس طرح یہ والا, جی, اور پھر ایک جگہ باب ہے اور دوسری جگہ بھی باب ہے, مگر اس کو وہاں پہ اچھا بابن مطلب کر دیا گیا سر, یعنی صرف اس الف کی الف وجہ سے بڑھا کہنا دیا چاہ رہے گیا. ہیں. ہاں جی 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 جی, جی جی یہ تو پتا نہیں, مجھے لگ رہا ہے اس الف کی وجہ سے اس کا کچھ بگڑا ہی نہیں, باب ہی رہا. الف تو زبر زیر کی وجہ سے اس کا یہ ہوا ہے. جی سر. اور سر کبھی کبھی شعر کو لکھنے میں آدھا ورڈ پہلے شعر میں پہلے لائن میں ہو جاتا ہے, ایک شعر کی جو پہلی لائن ہوتی ہے, اور دوسری لائن میں آدھا ورڈ ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی تو سر ایسا ہوگا, اس میں کیا کریں گے سر؟
وہ اصل کا اعراب ہوگا, وہ لکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل میں ہوتا کیا اس کا اعتبار کریں گے شاید. سر اوکے سر یہ والا ڈوٹ سر یہ والا ڈوٹ جو ہے یہ تختی میں ختم ہو جاتا ہے سر, آگے جو ہے کیا ہو جاتا ہے سر جہاں پہ جیسے تختی میں سر جو سے طویل وغیرہ کامل ان کے جو تفائل جو ان کے اوزان پہ سر وہ وہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے. جی جی. اس میں یہ سب چیزیں نا وہ دھیرے دھیرے آتی رہیں گی تو آدمی سمجھ میں آتا رہے گا, اندر جاتا رہے گا. تو ویسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بلاغہ اتنا ہی پڑھنا جانتے ہیں جتنا ہمارے امتحان میں آتا ہے, باقی اتنا ٹچ ہی نہیں کرتے ہم لوگ اندر جا کر کے. جی سر, بٹ کوئی کوئی یونیورسٹی میں بہت اچھے سے پڑھا دیا جاتا ہے, ان کا بہت اچھا کلیئر ہوتا ہے, اور جہاں پہ نہیں پڑھے ہوتے جن بچوں کو بہت دقت ہوتی ہے سر اس میں. صحیح. چلیے کوئی نہیں, انشاءاللہ سیکھتا رہے گا آدمی. باقی یہ تھوڑی بہت سوالات تو آتے ہی رہیں گے اور اس کو کوئی ماہر آدمی ہی سولو کر سکتا ہے. جی ٹھیک, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پہ ایمان اللہ سر.